یقینی واقعہ ہے اور غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی بھی صورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر غدیر اتنا زیادہ مشہور غدیر کا واقعہ ہوتا اور حدیث غدیر کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ متواتر حدیث ہے اور بہتوں نے نقل کیا ہے، پھر کیوں بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا اور رسول کے بعد ایک خاص گروہ نے ایک ایسا اہتمام کیا کہ جس کے ذریعے سے کوشش یہ کی گئی کہ غدیر کے واقعے کو بھلا دیا جائے۔ غدیر کو نقل کرنے والے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، اصحاب کی ایک بہت بڑی جماعت ہے کہ جس نے غدیر کے واقعے کو نقل کیا ہے، تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے کہ جس نے غدیر کے واقعے اور حدیث غدیر کو نقل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم آج کی بحث یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ غدیر کہ جس کے بارے میں اب تک آپ کے سامنے بہت محکم و متقن اور مستدل بیان پیش کیے گئے، جس میں آپ کے سامنے وہ عملی نکات بھی پیش کیے گئے کہ اگر ہمارے جوان ان نکات کی طرف توجہ کریں اور پوری طرح متوجہ رہیں تو یقیناً پھر غدیر صرف گفتگو تک نہیں محدود رہے گی، بلکہ غدیر ہماری زندگیوں میں آ جائے گی۔ غدیر کا پیغام، غدیر کا رنگ کہ جس کو آپ نے اچھی طرح سنا، اس بات کو ماننے کے بعد اور پوری طریقے سے یقین اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد کہ غدیر تاریخ کا ایک ایسا یقینی واقعہ ہے اور غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی بھی صورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، شبہ ایجاد کیا جاتا ہے، اور وہ شبہ اس شکل میں ہے کہ اگر غدیر اتنا زیادہ مشہور غدیر کا واقعہ ہوتا اور حدیث غدیر کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ متواتر حدیث ہے اور بہتوں نے نقل کیا ہے، پھر کیوں اصحاب بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا اور رسول کے بعد کیوں اصحاب نے ایک خاص گروہ نے ایک ایسا اہتمام کیا کہ جس کے ذریعے سے کوشش یہ کی گئی کہ غدیر کے واقعے کو بھلا دیا جائے اور لوگوں کے ذہن سے پورا غدیر کا واقعہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے اس روشنی میں کہ لوگ یعنی اصحاب رسول اکرم کو اتنا مانتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنی زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے کہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب رسول اکرم وضو کرتے تھے تو آپ کے وہ پانی کے قطرات دوران وضو جب وہ زمین کی طرف جاتے تھے تو اصحاب اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے تھے اور پانی کے قطرات کو زمین پر جانے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو بعنوان تبرک اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ ایسے اصحاب کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ غدیر کہ جو اتنا بڑا واقعہ کہا جاتا ہے اور مشہور واقعہ اور مشہور حدیث تو لوگوں نے کیسے بھلا دیا؟ اور اسی شبہے کو اور اسی اشکال کو محکم بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے اشاروں کے اوپر ان کے حکم کی تعمیل میں اصحاب اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے اور میدان جنگ میں جاتے تھے، اور جان قربان کتنوں نے گویا جام شہادت نوش کیا۔ اگر غدیر کا واقعہ حقیقی ہوتا اور اتنا زیادہ محکم و متقن ہوتا اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، تو پھر ایسے اصحاب کی موجودگی میں یہ ماننا سخت ہے
کہ ہو غدیر کا واقعہ اور ایسے اصحاب ہوں اور بھلا دیں۔ بظاہر میں نے آپ کے سامنے یہ اشکال اور شبہ اسی طرح کوشش کی ہے بیان کرنے کی تاکہ جو مستشکل اشکال کرنے والے کا اشکال ہے وہ اشکال اس کا رنگ ضعیف نظر نہ آئے، کمزور صورت میں ہم نے آپ تک نہ پہنچایا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اشکال کو اور اس شبہے کو جو رسول اکرم کی زندگی ہے اور جو تاریخ اسلام کے ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں، اس نمونوں کی روشنی میں آیا یہ اشکال وارد ہے، کیا یہ شبہ مانا جا سکتا ہے، اور اس شبہ اور اشکال کی موجودگی میں ہم غدیر کو چھوڑ سکتے ہیں اور غدیر کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ سب سے پہلے ہی ابتدائے امر میں اصلاً یہ کہاں سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے غدیر کو نقل نہیں کیا، لوگوں نے غدیر کو مانا نہیں، احادیث میں موجود نہیں ہے، کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو لوگ نقل کرتے۔ لہذا ہم اس سلسلے میں پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں تھا لہذا وہ غدیر کا مخالف گروہ جس کے مفاد اور فائدے خطرے میں تھے، انہوں نے ایک ایسا پلان رچا تھا، ایک ایسا پلان بنایا کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ غدیر بھلا دیا جائے اور غدیر کا انکار کر دیا جائے، اور جس گروہ نے اس ابتدائی گروہ کی تاسی کی، اتباع کیا اور ان کے مفاد ملتے جلتے تھے، وہ آج تک اسی رنگ کے اوپر، اسی ڈھرے کے اوپر بہہ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں اگر آپ احادیث کی کتب اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو غدیر کو نقل کرنے والے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، اصحاب کی ایک بہت بڑی جماعت ہے کہ جس نے غدیر کے واقعے کو نقل کیا ہے، تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے کہ جس نے غدیر کے واقعے اور حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، اصحاب میں کچھ صحابنے ہیں، کچھ خواتین ہیں کہ جنہوں نے غدیر کے واقعے کو نقل کیا ہے، مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، فقیہ ہیں، تاریخ لکھنے والے مورخین ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں نقل کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اگر حقائق بیان، تاریخ کے حقائق بیان کرنا چاہیں، کتابوں کی گویا جو سرخیاں ہیں، 160 ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، 7 صحابنے ہیں جن میں ام سلمہ موجود ہیں، جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے، 100 تابعین ہیں۔ تابعین کون لوگ ہیں؟ اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے جوانوں کے لیے یہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم کو تو نہیں دیکھا لیکن اصحاب سے انہوں نے شاگردی اختیار کی ہے، اصحاب کی تلمذی میں رہے ہیں، اصحاب کے پاس انہوں نے وقت گزارا ہے، اصحاب رسول کے ساتھ وہ رہے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں۔ جن لوگوں نے اصحاب رسول سے نقل کیا اور رسول کو نہیں دیکھا ان کو اصطلاح میں تابعین کہا جاتا ہے۔ 100 تابعین ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو اور واقع غدیر کو نقل کیا ہے، 400 محدثین ہیں، مفسرین ہیں، متکلمین ہیں، حدیث غدیر کو نقل کیا اور واقع غدیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب ہم یہاں سے ایک اور، جب یہ کلی طور کے اوپر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ایسا واقعہ ہی نہیں ہے غدیر کے، غدیر کو کوئی انکار کر دے اور غدیر کو چھپا لے جائے، باقاعدہ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ظاہر ہے یہ وہ موقع نہیں ہے، ہمیں اصل شبہ کو آپ حل کرنا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ یہ قابل انکار نہیں، لہذا لوگوں نے نقل کیا اور بیان کیا، لیکن ہاں کچھ ایسے لوگ تھے، ایک خاص ایسا گروہ تھا جس کی مستقل تلاش رہی کہ وہ حدیث غدیر کا انکار کرے اور حدیث غدیر کو نقل نہ کرے، اور جس کے بہت سے دلائل موجود ہیں کہ جس کو میں بعض آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
اس کے بعد کہ میں پہلے یہ بات کروں کہ یہ شبہ کہاں سے پیدا ہوا ذہن میں کہ رسول اکرم کا اتنا احترام، ان کا اتنا تقدس کی شک ہی نہیں ہے اس میں، ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ رسول کا ایسا ہی احترام ہو، رسول کا اتنا ہی پاس رکھا جائے، رسول کا زندگی میں جتنا پاس رکھا جائے ویسا ہی رسول کی زندگی کے بعد ان کے فرمان کا پاس اور احترام رکھا جائے۔ لیکن ایک ایسا جریح گروہ تھا اور ایک ایسا گویا خاص گروہ پایا جاتا تھا اصحاب رسول میں۔ بڑی شرم آ رہی ہے گویا ہم اصحاب کہہ کے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ایک تحقیق شدہ مبنی ہے، رسول کو جس نے دیکھا ہو اور رسول سے جس نے کچھ سنا ہو وہ صحابی ہو جائے اور قابل احترام، اور نہیں جب تک کہ اس میں وہ ملاک اور معیار صحبت رسول نہ پائے جاتے ہوں، یعنی اگر رسول کی سیرت کا اس پر کوئی، اس کے کردار پر کوئی اثر نہ ہو، رسول کی تعصی کرتا نظر نہ آ رہا ہو، رسول کی احادیث و فرامین کو نہ اپنا رہا ہو، اور اس کے باوجود کیونکہ اس نے رسول کو دیکھا اور رسول سے کوئی حدیث سنی اور بعد میں نقل کر دی اور وہ قابل احترام ہو جائے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ گویا بالکل آج کیونکہ جوانوں کا مجمع ہے، غور کر سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہونا یہی چاہیے تھا کہ رسول کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کی مخالفت نہ کی جائے، جیسا کہ شبہ پیش کرنے والے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کیسے ممکن ہے کہ لوگ رسول کی بات کا انکار کر دیں اور غدیر کا واقعہ ہو اور انکار کر دیں۔ ہمارا بھی سوال یہی ہے کہ آج تک یہی سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ رسول نے اتنے بڑے مجمع میں ایک شخص کو باقاعدہ بلند کر کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر کے پہچنوایا، اور لوگوں نے، ایک گروہ نے اس کا انکار کر دیا اور اصلاً اس انسنی کر دی اس حدیث کے بارے میں، اس فرمان کے بارے میں۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ گروہ وہ گروہ ہے کہ جس نے رسول کے بعد ہی صرف رسول کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ تاریخ میں ایسے نمونے تلخ حقائق ہیں تاریخ اسلام کے، میرے عزیز دوستوں، شرم آ رہی ہے۔ آج کی دنیا ہتھیلی کے اوپر ہے۔ آج اگر غیر مسلم ہم سے سوال کر لے، ایک مسلمان سے سوال کر لے کہ اسلام نام ہے تسلیم کا، اسلام نام ہے رضا کا، اسلام نام ہے تعصی کا، اسلام نام ہے اطاعت کا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے گروہ اس میں کیسے نظر آ گئے، اتنی مخالفتیں کیوں نظر آ گئیں؟ تو آپ آئیے دیکھیں کہ واقعاً یہ تاریخ اسلام کے تلخ حقائق ہیں کہ رسول کی زندگی ہی میں رسول کے فرامین کی مخالفت کی گئی، رسول کے فیصلوں کی مخالفت کی گئی، رسول جو حکم دیتے تھے بعض اوقات ایک بعض گروہ تھا، ایک مخصوص گروہ تھا، بعض افراد تھے کہ جو وہ وقتاً فوقتاً مخالفت کیا کرتے تھے۔ سورہ حجرات اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جہاں کے اوپر سورہ حجرات کی آیات کا لہجہ بتلا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹوکا جا رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ بعض گروہ کو قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، لہجہ بتلا رہا ہے کہ تم جب رسول کو پکارو تو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طریقے سے تم گفتگو نہ کرنا، بلکہ رسول اکرم کے سامنے جب آؤ، جب ان کو پکارو تو عام لوگوں کی طرح تم ان کے سامنے نہ آنا۔ یہ خود قرآن ہم کو احترام سکھا رہا ہے، وہ رسول کہ جس کے لیے ہم کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں تھے، وہ رسول کے جو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اب اگر رسول کے فیصلے کی مخالفت ہو، رسول کے قول کی مخالفت ہو، رسول کے حکم کی مخالفت ہو، تو بجائے اس کے کہ اصل اس قول کا انکار کر دیں اس خاص گروہ کی مخالفت کی بنا کے اوپر، میں تو کہتا ہوں اگر ہمارے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی گویا حمیت دینی ہو اور حمیت اسلامی ہو تو ہمیں اس گروہ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا گروہ تھا کہ جس نے رسول اکرم کے فیصلوں کے اوپر گویا اپنے فیصلوں کو مقدم کیا۔ آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ایک خاص چند لوگوں نے رسول اکرم کے اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی؟ تاریخ موجود ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، صحیح بخاری نے باقاعدہ صلح حدیبیہ کا واقعہ نقل کیا ہے،
آپ اس صلح حدیبیہ کے واقعے میں اٹھا کر کے دیکھیں. میں صرف اطلاع کی خاطر بتلانا چاہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ ہے کیا چیز، اشارہ کر دوں کیونکہ موضوع میرا نہیں ہے. صرف میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اور اتنی زیادہ مشہور ہوتی کہ جتنی کہی جاتی ہے اور اتنا مجمع ہوتا تو پھر اصحاب رسول مخالفت نہیں کر سکتے تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے، بھلا نہیں سکتے تھے. میں کہہ رہا ہوں رسول کی موجودگی میں رسول کے فیصلے کی مخالفت کی گئی. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اکرم نے خواب دیکھا کہ ہم سب لوگ اپنے اصحاب کے ساتھ مکے جا رہے ہیں اور حج طواف انجام دے رہے ہیں. رسول اکرم نے اس اپنے خواب کو بیان کیا، اس کی تعبیر بھی دی کہ ہاں یہ کام ہوگا. اچانک آپ نے فیصلہ بنایا کہ ہم لوگ چلیں، لیکن راستے میں مشرکین کی طرف سے ایک گروہ آیا اور اس نے رسول اکرم کو روکنے کی کوشش کی. وہ باقاعدہ لیس تھا اسلحے سے. رسول اپنے اصحاب کے ساتھ باقاعدہ گویا حج کی نیت سے نکلے تھے کہ ہم جائیں گے گویا طواف کریں گے، لیکن وہ اس گروہ نے جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا اس نے یہ کہا کہ آپ سال آئندہ سال آئیے اور اس سال آپ یہیں سے لوٹ جائیے. رسول اکرم نے صلح کی اور صلح کرنے کے بعد یہ خبر آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بیان کر دی. آپ اٹھا کر کے دیکھیں کچھ لوگ تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور رسول اکرم سے سوال جواب کرنا شروع کر دیا انہوں نے. کیا تم اللہ کے نبی نہیں ہو؟ کہا ہم اللہ کے نبی ہیں. کیا ہم لوگ مومن نہیں ہیں؟ کہا. کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ ہاں ہیں. تو پھر کیوں ہم اتنا زیادہ پستی کے ساتھ ہم کیوں یہ فیصلہ قبول کریں اور پستی کے ساتھ ہم کیوں یہاں سے واپس جائیں؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کے اوپر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی رسول کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا صلح کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم کو یہاں سے واپس جانا ہوگا. اور اس کے بعد رسول اکرم نے حلق کیا، یعنی سر کو منڈوایا، اور آپ نے اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا کہ آپ لوگ بھی حلق کروا لیں. لیکن رسول اکرم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف حلق کیا اور لوگوں نے مخالفت میں ذرا ذرا سے بال کاٹے. رسول اکرم نے جب معلوم کیا تو آپ کو بتایا کہ نہیں، بہت سے لوگوں نے یعنی بعض لوگوں نے حلق نہیں کیا. اور یہ چند لوگ کہ جنہوں نے رسول اکرم کے اس صلح حدیبیہ کے فیصلے کی مخالفت کی، یہ دوسروں کو اکسا بھی رہے تھے، ایک باقاعدہ گروہ تیار کر رہے تھے. باقاعدہ تاریخی حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے. تو رسول اکرم نے باقاعدہ رحمت کی دعا کی، پروردگار رحمت نازل کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے حلق کیا ہے. کسی نے آ کر کے سوال کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقصیر کی ہے، یہ لفظ تقصیر یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پر اس کی تفسیر اور تبیین کروں، یعنی جنہوں نے ذرا ذرا سے بال کاٹے ہیں، حلق نہیں کیا ہے. آپ نے پھر تکرار کیا، خدا رحمت کرے جنہوں نے حلق کیا یعنی سر منڈوایا ہے. پھر کہنے والے نے اور جنہوں نے تقصیر کی ہے. 3 مرتبہ سوال جواب دینے کے بعد رسول اکرم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا والمقصرین، یعنی اللہ خداوند عالم رحمت نازل کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے حلق کیا یعنی سر منڈوایا، اور اسی سے عطف کر دیا والمقصرین. یعنی یہ کون سا؟ اب آپ آ کر کے دیکھیں یہاں پر جملہ موجود ہے کہ جس کو گویا صحیح بخاری نے نقل کیا ہے، ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ. ایک کہنے والے نے اس موقع کے اوپر یہ جملے کو کہا کہ میں نے جب سے میں اسلام لے کر کے آیا ہوں آج تک رسول خدا کی نبوت میں اتنا شک نہیں کیا کہ جتنا آج شک کیا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیز جوانوں اور میرے وہ بچے کہ جو اس کو سن رہے غور کریں، کسی بھی مذہب میں ملت سے تعلق آپ کا ہو، میں نام نہیں بتانا چاہتا، نام بحث بھی نہیں ہے یہاں پر، موضوع بحث نام نہیں، موضوع بحث حق و حقیقت ہے. اگر کوئی بھی ہو، زید و بکر و عمرو کوئی بھی ہو، اگر وہ اس طرح کا کہ شک و شکوک رسول کی موجودگی میں رسول کے فیصلے پر کر رہا ہو، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول اپنی طرف سے نہیں بولتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو، میرا رسول اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اب آپ یہ بتائیے کوئی بھی ہو اگر وہ یہاں پر اس طرح کے اعتراض کر رہا ہے اور وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہو، یہاں تک کہ اس شخص کو ٹوکا گیا کہ تم کیوں غور نہیں کرتے، رسول اکرم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے
اور تم اپنی رائے کو کیوں گھڑی گھڑی بیان کیے جا رہے ہو؟ تاریخ کی حقیقتیں اٹھا کر کے صلح حدیبیہ کے موضوع پہ جہاں گفتگو ہوئی ہے، کتب تاریخ و احادیث اٹھا کر کے دیکھیں۔ ابن شام نے اپنی سیرے میں جو سیرت النبی ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں اس واقعے کو انہوں نے کس طریقے سے نقل کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول نے اگر کہا ہوتا اور رسول کا حکم ہوتا تو لوگ مخالفت کرتے، یہ مخالفت رسول کی موجودگی میں ہے۔ آئیے دوسرا موقع، افسوس ہے، شرم ہے کہ میں ان واقعات کو بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ اے کاش کہ لوگ سمجھتے ہوتے اور پورا ایک اسلامی معاشرہ رسول اکرم کی تاسی اور اتباع میں نظر آ رہا ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ لشکر اسامہ کے سلسلے میں کس نے واقعہ یہ بات نہیں سنا ہوگا، جنگ معطا کا موقع ہے، گویا آپ نے لشکر کو بھیجا ہوا ہے، جنگ معطا کے بعد رسول کے آخری دن ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روم کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، لہذا رسول اکرم نے اسامہ کے ذریعے سے کے ساتھ ایک لشکر کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تم جاؤ روم کے مقابل میں جاؤ۔ آپ کو پتہ لگا ایک خاص گروہ ہے، ان لوگوں نے مدینے سے باہر جا کر کے ڈیرا ڈال دیا ہے اور وہ لوگ اس لشکر کے ساتھ نہیں گئے ہیں۔ رسول اکرم نے لعنت پیش دی ہے، دعا کی ہے، بد دعا کی ہے اور کہا ہے خداوند عالم کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے جیش اسامہ، لشکر اسامہ کی مخالفت کی اور اس کی ہمراہی نہیں کی۔ آپ یہ بھی جا کر کے احادیث کی کتب میں اور تاریخ کی کتب میں اسی گویا باپ کو ڈھونڈیے، بعث النبی، باپ کا نام ہے بعث النبی اسامہ بن زید، باب ہے باقاعدہ، فتح الباری شرح بخاری میں خاص باب ہے، اٹھا کر کے دیکھیے کہ اس میں جس گروہ نے مخالفت کی تھی کیا یہ اصحاب میں سے کچھ لوگ نہیں تھے؟ آخر کیسے ممکن ہوا کہ رسول اکرم نے ان کے لیے بد دعا کی اور ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے کہ جنہوں نے گویا اس لشکر کے ساتھ نہیں گئے اور وہ جہاں مدینے سے باہر جا کر کے انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ گروہ تھا جو اتنا جری تھا، ہو چکا تھا، اور رسول اکرم بہرحال حکم خدا کے تابع تھے، مصلحت تھی کہ آپ نے کبھی بھی ایسے گروہ کے چہروں کو آشکار نہیں کیا، جو بھی وجوہات رہی ہوں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر بیان کر دیا دیتے یا پہچانوا دیتے تو شاید خود رسول کی زندگی ہی میں پراخ سے اڑ جاتے، اور جو جامع اسلامی اور جو اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا ابتدا ہی سے گویا اختلاف شروع ہو جاتا اور مخالفت شروع ہو جاتی اور اسلام کی بنیادیں مضبوط ہی نہ پڑتی۔ لہذا شاید مسئلہ تھے خداوندی اس وجہ سے رہی ہو، لہذا آپ نے دیکھا کہ خود رسول کی زندگی میں آیا مخالفت ان کے فیصلے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لہذا آپ یہ دیکھیں، آپ بہت مشہور واقعہ ہے، سبھی نے لکھا ہے، اردو زبان آپ دیکھیں، اردو میں شبلی نعمانی میں، اردو میں آپ اٹھا کے دیکھیں کتاب موجود ہے، شبلی نعمانی نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں آخری وقت رسول اکرم نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے کہا کہ ہم کو لا کر کے تم قلم و دوات دے دو اور میں کچھ تحریر لکھ دوں، لیکن آپ کی مخالفت کی گئی اور سخت الفاظ میں مخالفت کی گئی۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان الفاظ کو دہراؤں بے عنوان ایک مسلمان، کہ گویا رسول کی کہ حتیٰ رسول اکرم کو کہنا پڑا کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ مخالفت رسول اکرم میں ایک خاص گروہ کر رہا تھا، کر چکا تھا، ثابت ہے۔ تو پھر رسول اکرم کے بعد جن کے مفاد خطرے میں وہ محسوس کر رہے تھے وہ مخالفت نہیں کریں گے، اب تو ظاہری قدرت بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ لہذا یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے ایسا، معذرت چاہتا ہوں، بات آ گئی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول کی مخالفت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ رسول کی دنیا سے جانے کے چند روز بعد ہی آپ کی بیٹی کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا کوئی یہ مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ چلیے یہ انکار کر دیے، کربلا کے واقعے کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ مگر رسول اکرم نے اپنی زندگی میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانوایا تھا؟
کیا امام حسین کی شہادت سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حسین منی وانا من حسین، مگر رسول اکرم نے نہیں فرمایا تھا؟ رسول اکرم کو اپنی پشت پر نہیں بٹھالا تھا؟ رسول اکرم کو اپنی زبان نہیں رسول اکرم نے اپنی زبان نہیں چسائی تھی امام حسین علیہ السلام کو؟ لیکن پھر وہ سلسلہ کہ جس سلسلے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے کون لوگ تھے؟ آیا رسول کے اصحاب ہی میں سے تو چند لوگ تھے کہ جنہوں نے شام کی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط بنایا، کہ جس کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ وجود میں آیا اور رسول کے گھرانے والوں کو قیدی بنایا گیا؟ کیا یہ بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ اگر یہ ہوتا اور تو لوگ انکار نہیں کرتے، مخالفت نہ کرتے، ہاں البتہ لوگوں نے پوری طریقے سے انکار کرنے کی کوشش کی، مخالفت کی، اس سے انکار نہیں ہے۔ خود رسول کے بعد ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا جمع ہو جانا اور اس کو کسی نہ کسی ایک کو اپنے بعد یعنی کسی کو معین کر دینا کہ یہ جانشین ہے اور یہ خلیفہ ہے اور یہ حاکم ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ رسول کا جنازہ بھی ہے تو جواب میں یہ دیا جاتا ہے، آج وہ کلا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں یہ امر اتنا اہم تھا کہ جو رسول کے دفن و کفن سے بھی زیادہ اہم تھا، لہذا اس گروہ نے یہ سوچا کہ پہلے وہ تمام زحمتیں جس کے لیے رسول اکرم نے اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کی ہیں وہ کہیں جو ہے خاک میں نہ مل جائے اور دشمن حملہ نہ کر دے، لہذا ادھر لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے گویا رسول کے بعد کسب تکلیف یعنی یہ کیا کہ ہماری ذمہ داری کیا، اور کسی نہ کسی کو ایک کو حاکم و وزیر و خلیفہ و جانشین بنایا گیا، اس لیے جنازے کی طرح متوجہ نہیں رہے۔ سوال آج یہی ہے صاحبان عقل و شعور و ادراک سے کہ اس اہمیت کو ان اصحاب نے تو در کر لیا، لیکن رسول اکرم جن کی فکر و ذکر سب کچھ یہی تھا، جو آئے اسی ہدایت کے لیے تھے، ان کو اس اہمیت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوئے کہ وہ اپنے بات کسی کو معین کر کے جائیں اور بتا کر کے جائیں۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ ہاں تلاش کی گئی کہ لوگ بھلا دیں، لہذا جو اجتماع ہوا رسول کے بعد، رسول کے وفات کے فوراً بعد، اور لوگ جمع ہو گئے مسجد میں اور منا وزیر اور منا امیر کی آوازیں آنے لگی، یہ اسی بات کا نتیجہ تھا۔ ایک خاص گروہ کی تلاش و کوشش یہ تھی کہ غدیر کو بھلا دیا جائے اور غدیر کو لوگ بھلا دیں۔ البتہ اور بھی وجوہات نہیں ہیں، خوف و ترس اتنا تھا کہ ایک گروہ انکار کر رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں زید ابن ارقم کا واقعہ، بہت بڑے صحابی ہیں، قابل احترام ہیں۔ زید ابن ارقم سے عطیہ اوفی فرماتے ہیں، کہتے ہیں زید میں نے تمہارے داماد سے ایک بات سنی ہے کہ وہ غدیر کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہاری زبانی بھی سن لوں۔ تو زید نے کہا کہ تم عراقیوں کو ہمیشہ مشکلات ایجاد کرنے میں مزہ آتا ہے کیا؟ اور عطیہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نشا خاطر رہیں، میں کسی سے بیان نہیں کروں گا اور اپنے تک رکھوں گا، مطلب آپ ڈریے مت۔ تو اب یہاں پر جو ہے زید جو ہے پورا واقعہ غدیر کا کہ ہاں میں موجود تھا، اور رسول اکرم نے پہلے تو وہ کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ اس کے بعد حضرت نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اشارہ نہیں ملتا؟ زہری چند کلمات بیان کرنے کے بعد گویا ایسا لگتا ہے کہ خوف کی بنا کے اوپر پوری طریقے سے حدیث بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ سعید بن مسیب، اسی صورت سے آپ نے حدیث غدیر کی طرف اشارہ کیا اور پتہ لگ رہا ہے کہ کسی خوف کے تلے وہ دبے ہوئے ہیں۔ سعید بن جبیر کا واقعہ ہے کہ جو نقل کرنے سے انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہو، جس طریقے سے اور لوگ ہیں تم بھی خاموش رہو، کیوں رنگ جماعت اختیار کر لو۔ اس تمام واقعات کو آپ مسند احمد بن حنبل جلد 4 میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر حدیث کا نمبر تک کے موجود ہے کہ جہاں پر گویا یہ زید بن ارقم کا پورا واقعہ موجود ہے۔ لہذا ایسا نہیں کہ لوگوں نے انکار نہیں کیا، لیکن انکار کے اسباب ڈھونڈنا ہوں گے، انکار کی وجوہات دیکھنا ہوں گی کہ کیوں لوگ خاموش ہیں، کیوں انکار کر رہے ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں۔ لہذا نمبر 1 تو خوف، ترس، ڈر۔ اصل ایک گروہ ایسا تھا جو کینہ رکھتا تھا،
اس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بدر میں ان کے بزرگوں کو علی نے قتل کیا، احد میں ان کے بزرگوں کو علی نے قتل کیا. جو تازہ مسلمان ادھر سے آئے یعنی حتیٰ یہود، خیبر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حتیٰ ملتے ہیں ایسے اشارے کہ بعض لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ کہہ کر سلام کرتے تھے، اے جنگ بدر اور احد میں فلاں فلاں کو قتل کرنے والے، تم پر میرا سلام ہو. حضرت نے ایک مرتبہ ٹوکا کہ تم کیوں کینوں کو ابھارتے ہو اور تم اس طریقے سے ہم کو خطاب کر کے آواز دیتے ہو کہ چھپے ہوئے کینے لوگوں کے جو ہے ابھریں. اس سے ایک بات پتہ لگ رہی ہے نا کہ علی علیہ السلام سے ایک خاص گروہ تھا جو بظاہر مسلمان تھا، لیکن ان کے بابا دادا بھائی علی کے ہاتھ مارے گئے تھے، لہذا ان کو اس بات کا کینہ تھا. بہت سے تاریخ میں ایسے شواہد ملتے ہیں، حتیٰ نہج البلاغہ میں بعض جگہ حضرت نے خود اشارہ کیا ہے، جلن، حسد، دنیا پرستی ان کو اس بات کا تھا کہ مجھ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اور رسول نے علی کو بتا دیا اور علی کے بارے میں گفتگو کر دی، لہذا انہوں نے پوری کوشش کی. اب آئیے دیکھیے کہ اہم ترین اشارہ ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں، اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. احمد بن حنبل حدیث غدیر کو باوجود اس کے کہ آپ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ نقل کیا ہے، مسند میں بہت جگہ نقل کیا ہے، 40 طریقوں سے نقل کیا ہے، لیکن بعض نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ گریز کر رہے ہیں نقل کرنے سے. میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. جناب احمد سے سوال کیا، کس نے سوال کیا؟ جناب احمد سے نے جو نقل کیا ہے وہ کتاب السنہ ہے، ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید خلال، انہوں نے اپنی کتاب السنہ میں اس بات کو نقل کیا ہے. ذہبی جو بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں گویا مسلمانوں کے درمیان، انہوں نے انہی خلال کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ امام، علامہ، حافظ، فقی، شیخ، استاد حنبلیہ، یعنی حنبلیوں کے استاد. ایک بھی اگر عنوان ہو تو کافی ہے کسی کی شخصیت کے لیے. اتنے عناوین کو ایک جگہ ذہبی نے نقل کیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کتاب السنہ کو کسی نے نہیں پڑھا تو وہ ایک بہت بڑے علمی سرمایہ سے محروم رہ گیا. کتاب السنہ میں احمد سے یہ خود صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں نے گویا غدیر کے بارے میں سوال کیا، حدیث غدیر کے بارے میں سوال کیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. تو جناب احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تم اس سلسلے میں ہم سے کچھ نہ پوچھو اور تم بھی کچھ نہ کہو. جس طریقے سے دوسرے زندگی گزاریں تم بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور بریکٹ میں گویا کیا ہے؟ یعنی تم کچھ نہ کہو ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے، یعنی زبان کو بند رکھو. کس بات کا خوف ہے؟ مگر نسائی نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سلسلے میں کتاب لکھی تو کیا جناب نسائی کو زندان میں نہیں بھیجا گیا، جیل میں ڈالا نہیں گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ گویا اسی کے گویا جو زخم وارد ہوئے تھے اس کو تاب نہ لا سکے اور دنیا سے چلے گئے، جاتے رہے. لہذا خوف اس بات کا ہے، لوگ نقل نہیں کر رہے ہیں، کینہ ہے، بعض لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، بعض لوگوں نے ہیلے تراشنا شروع کیے، بہانے تراشنا شروع کیے، اس لیے نقلیں کیا. اگر فلانی کی بیعت سے پہلے آپ آ جاتے اور اس واقعے کو بیان کرتے کہ اس سلسلے میں جناب فاطمہ زہرا سے کسی نے بیان کیا کہ کیوں نہیں آپ علی جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ خود وہ جو واقعہ ہوا رسول اکرم کے بعد مسجد میں لوگ جمع ہو گئے، خاص نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت فکر دیں اور جو اشارے کیے جا رہے ہیں اس میں تحقیق کریں، غور کریں کہ آیا کچھ لوگ جو جمع ہوئے تھے وہ کیوں جمع ہوئے تھے
اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مخالفت نہیں کی، اس مجمع میں بھی لوگوں نے کھڑے ہو کر کے کہا، ایک خاص گروہ تھا، چند لوگ تھے، کیونکہ ایک باقاعدہ ایک قبیلہ وارد ہوا تھا جو اس نئی جو پلاننگ رچی گئی تھی اور ایک خاص بیعت کے سلسلے میں اس کو وارد کیا گیا تھا کہ وہ آ کر کے ان کے حق میں لوگوں کو مجبور کرے، جیسا کہ آج بھی زمانے میں سیاسی لوگ کرتے ہیں، طاقت کے بل پر، لالچ کے بل کے اوپر ووٹ مانگتے ہیں۔ وہی بالکل طریقہ اختیار کیا گیا تھا، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، لالچ دلا کر کے لوگ جو ہے بیعت لے رہے تھے، اپنے حق میں لوگوں کو جمع کر رہے تھے۔ لہذا لیکن اس کے باوجود اسی مجمع میں لڑائی ہوئی، ایک آدمی کو دبا دیا گیا، انصار میں کے آدمی کو۔ بعض انصار نے کھڑے ہو کر کے کہا، جب ان سے کہا گیا فلانی نے بیعت کر لی اور فلانی نے بیعت کر لی، تو جملہ تاریخ کا موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھیں، فقالت الانصار یا او فقالت بعض الانصار لا نبایعہ الا علیا، لا نبایع الا علیا۔ انصار میں سے ایک گروہ خاص اٹھا، اس نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا جز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں۔ آپ نے غور کیا کہ ایسا نہیں کہ گویا نقل نہیں ہوا، ہاں یہ کہ لوگوں نے چھپانے کی بھی کوشش کی، ڈر کی بنا پر، خوف کی بنا کے اوپر، لالچ کی بنا کے اوپر، کینے کی بنا کے اوپر، حسد کی بنا کے اوپر ایک خاص گروہ تھا جس کی پلاننگ رہی باقاعدہ۔ اور صرف وہ نہیں، آپ اس کے بعد کے واقعات اٹھا کر کے دیکھ لیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کرنے پر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا۔ اگر کوئی علی کا نام لے لیتا تھا زندان میں، زبانیں کھینچ لی گئیں علی کے تذکرے کی بنا کے اوپر۔ اگر کوئی اپنے بچوں کا نام علی رکھ لیتا تھا تو گویا قید و ایذا کا اس کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ بعض نام ایسے ملتے ہیں محبان اہل بیت کے گھروں میں تاریخ میں کہ جو بظاہر نام ایک مخالف گروہ کے ہیں، بعض لوگ اس کو بھی استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ اگر ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا تو یہ نام ایسے ایسے کیوں رکھتے۔ آپ جا کر تاریخی حقائق پڑھیے، اٹھا کر دیکھیں میرے بچوں، ہمارے دوستوں، ہمارے عزیز ناظرین، غور کریں کہ آخر کیا وجوہات رہی ہیں۔ ایک طرف علی حسن حسین نام رکھنے پر لوگوں کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھرانے میں کچھ نام ایسے لگ رہے ہیں جو بظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پتہ لگتا ہے کہ ایسے حالات تھے کہ جانوں کی حفاظت کرنا ضروری تھا اور واجب تھا۔ اس دور سے گزری ہے یہ غدیری تحریک اور غدیر کا پیغام اور غدیری نہضت، مگر نہ خود ایک کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس کربلا کے واقعے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، کربلا میں جو لوگ آئے ہیں حق کے لشکر کی طرف سے نمائندگی میں میدان میں، انہوں نے جو رجز پڑھے ہیں، ان رجز میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیش کیا ہے، ان کو پہچنوایا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اپنی حب کا اعلان کیا ہے علی ابن ابی طالب کی طرف، ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے میدان جنگ میں، چاہے غلام جون ہو اور چاہے حبیب ہو اور چاہے زہیر ہو۔ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کے جتنے بچے میدان میں آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر برادران، سب نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ مگر آخری وقت میں جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہماری خطا کیا ہے، تم ہم کو کیوں اور کس جرم میں قتل کر رہے ہو، تو جو جواب آیا تھا وہ کیا جواب تھا؟ نقتلک بغضا لابیک، اے حسین ہمیں پتہ ہے کہ آپ رسول کے نوازے، ہمیں پتہ ہے آپ کے سلسلے میں رسول نے یہ فرمایا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا، امام حسین نے فرمایا جو نہیں جانتا میں اس کو پہچانواتا ہوں کہ میں کون ہوں، اور میرے لیے یہ فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ۔ ادھر سے آواز آئی ہمیں سب کچھ پتہ ہے لیکن ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ جب یہ سلسلہ رہا ہو اور اس کے بعد بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے بعد پھر جو لوگ آتے رہے، اور بظاہر ایسا گروہ برسر اقتدار رہا کہ جن کے مفادات اس کثرت میں تھے کہ وہ کثرت کے ساتھ رہیں اور کثرت کی آواز پر بڑھتے رہیں، اور جس کے نتیجے میں آج لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہو گیا کہ غدیر جو ہے اگر حقیقت ہوتی ہو، غدیر اتنی گویا شہرت یافتہ حدیث ہوتی ہو، مشہور واقعہ ہوتا،
تو اس کا لوگ کیوں اکثریت اس کا انکار کرتی ہے؟ اکثریت کا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ واقعہ وجود میں نہیں آیا. تاریخی حقائق ہیں، سن وائز اٹھا کر کے دیکھ لیں حدیث کو غدیر کو نقل کرنے والے کتنے گزرے ہیں. یعنی سن 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے. سن 10 ہجری کے بعد یعنی 11 ہجری سن گویا 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے. رسول اکرم کب گئے ہیں؟ رسول اکرم کے گئے ہیں 10 ہجری میں. 60 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہو گیا. یعنی اس 50 سال کی عمر میں عرصے میں رسول اکرم کے تمام فرامین بھلا دیے گئے. اور اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ غدیر کو کیسے بھلا دیا لوگوں نے؟ اگر حقیقت ہوتی تو نہیں بھلاتے. ہم کہتے ہیں کہ رسول نے جن کو ہاتھوں پہ لے لے کے پہچنوایا تھا 50 سال میں لوگوں نے ان کو بھلا دیا، ان کے گھر کو قیدی بنا لیا گیا. لیکن اس کے باوجود کچھ حق پسند گروہ رہا ہے اور لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہر سن میں، ہر دہے میں، ہر صدے میں، گویا قرن میں اور ہر صدی میں جو بیان کرنے والے رہے ہیں انہوں نے غدیر کو نقل کیا ہے، واقع غدیر کو، حدیث غدیر کو، اور اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہم لوگ صرف اس لیے کہ کیونکہ مثلا اس کا لکھنے والا ایک علی کا چاہنے والا ہے. میں تو کہتا ہوں کون ایسا مسلمان ہے جو علی سے محبت نہیں کرتا؟ اگر وہ ایک طرف اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ علی سے محبت نہ کرے. علی سے محبت اگر کرتا ہے تو پھر اس کو تعصب کی جو اینک ہے اس کو اتار کے رکھنا ہوگی، حق و حقیقت کی اینک پہننا ہوگی، اور اس کے بعد تاریخ کا اس طرح مطالعہ کرے، حدیث کا اس طرح مطالعہ کرے کہ وہ بے طرف ہو. کسی سے اس کا ابھی وہ کسی گروہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف حق کی تلاش میں ہو. جہاں پر حق ہوگا، جو حق ہوگا وہ مانے گا، چاہے یہ گروہ بیان کر رہا ہو، چاہے غدیر کے طرفدار والے لوگ ہوں، چاہے غدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہوں. لیکن تاریخی حقائق کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد باقاعدہ عقل و شعور کی روشنی میں ان واقعات کو جو ہے کا تحلیل و تجزیہ کرے، اور اس کے بعد خود فیصلہ کرے کہ آیا رسول اکرم بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو معین کیے، بغیر کسی کو پہچنوائے، بغیر کسی کے ہاتھ میں اتنی بڑی اسلام اور امت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ آج ایک دیہات میں رہنے والا ایک معمولی سا انسان اپنی ایک چھوٹی سی بکری کو بھی اگر وہ کوئی حاجت اس کو لگ جائے تو اس بکری کی بھی گردن میں لگی پھنسی ہوئی پڑی ہوئی رسی کے سرے کو بھی جب تک کہ کسی کے سپرد کر نہ لے وہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا. تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام اور امت اسلامیہ کو بغیر کسی کے سپرد کیے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ غدیر کسی ایک شخص کا نام نہیں، غدیر ایک سلسلے کا نام ہے، جس سلسلے کا نام سلسلہ ولایت ہے، کہ وہاں ایک نہیں بلکہ 12 علی پہچنوائے گئے تھے اور 12 علیوں کو پیش کیا گیا تھا. اے میرے پروردگار، تجھ کو واسطہ ہے محمد اور ان کی آل کا کہ ہم لوگوں کو حق و حقیقت کا راستہ عطا فرما، اور ہم لوگوں کو اتنی روشنی عطا کر دے کہ ہم لوگ ایک اس گرد آلود ماحول میں اپنے راستے کو گم نہ کرنے پائیں، اور جو تجھ تک ہم کو پہنچا دے اس راستے کو دکھا، اور ملنے کے بعد اس راستے پر ہم سب لوگوں کو ثابت قدم رکھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب